بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق کتاب کا حصہ اول پیش کیا جا رہا ہے۔ متفرقات، کیا عمر گھٹ پڑ سکتی ہے؟ ایک صاحب لاہور سے دریافت فرماتے ہیں، آیا انسان کی موت کا وقت پہلے سے ہی متعین ہوتا ہے؟ یعنی اس عالم کون و فساد میں ہر متنفس کا عرصہ حیات خدا عز و جل کی طرف سے مقدر کر دیا گیا ہے اور اس میں کم و بیش نہیں ہو سکتا، یا مرگ و زیست حالات و حادثات دہر کے تابع ہوتے ہیں؟ بعض اوقات کسی مریض کے علاج میں کوتاہی، مریض کا اخفاء مرض، مناسب طبی امداد کی عدم موجودگی، غلط تشخیص وغیرہ موت کا باعث بن جاتے ہیں۔ ان حالت میں کیا سمجھنا چاہیے کہ متوفی کا عرصہ حیات ہی اس قدر تھا، یا اس کا مناسب علاج ہوتا تو وہ زندہ رہ سکتا تھا؟ یا مثلاً ایک شخص 7 بجے صبح تندرست و توانا جہاز میں سوار ہوتا ہے اور 7:15 پر ہوائی حادثے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے، کیا وہ جہاز پر سوار نہ ہونے سے بچ سکتا تھا؟ صلہ رحمی، صدقات و خیرات سے عمر بڑھ سکتی ہے اور مرض الموت سے نجات مل سکتی ہے، یا یہ محض توہمات ہیں؟ طول اسلام، یہ سوال دراصل مسئلہ تقدیر سے متعلق ہے، اور تقدیر کا مسئلہ وہ ہے جس کے متعلق غلط تصور نے مسلمانوں کو برباد کر رکھا ہے۔ تقدیر کا مسئلہ اس قدر اہم ہے کہ اس کے متعلق ہر دور میں کتابوں کے انبار لکھے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی پیچیدگیاں حل ہونے میں نہیں آتی۔ محترم پرویز صاحب نے اپنی کتاب معارف القرآن کی پہلی جلد میں اس موضوع پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مطالعہ بہت سے اشکال کو رفع کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے، یہ سوال کہ انسان کی عمر پہلے سے متعین ہے یا یہ گھٹ بڑھ سکتی ہے، اسی اصولی مسئلے کے متعلق ہے کہ انسان مجبور محض ہے یا اسے اختیار و ارادہ بھی حاصل ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب باب المراسلات میں ضمنی طور پر نہیں دیا جا سکتا، اس لیے ہم اس اصولی سوال کے متعلقات تضمنات سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف اسی نقطے کے متعلق کچھ صراحت کریں گے کہ انسان کی عمر پہلے سے متعین ہے یا گھٹ بڑھ سکتی ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا 3/145۔ اس کا ترجمہ عام طور پر یوں کیا جاتا ہے، کسی شخص کے لیے یہ نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، موت کا وقت مقررہ لکھا ہوا ہے، اور اس سے مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے۔ اس لیے نہ تو انسان کی احتیاط و تدبیر اس وقت معین کو مؤخر کر سکتی ہے، اور نہ ہی اس کی بے احتیاطی قبل از وقت موت لا سکتی ہے۔ اس عقیدے کا اثر یہ ہے کہ لوگ عام طور پر اپنی صحت سے لاپرواہی برتتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں تو اول تو علاج ہی نہیں کرتے، اور اگر علاج کرتے ہیں تو بڑی بددلی سے متعدی امراض کے متعلق کبھی احتیاط نہیں برتتے، اور جب بھی ان سے اس کے متعلق کہا جائے تو جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ موت اور بیماری سب پہلے سے لکھی ہوئی ہے، انسان کی کوئی تدبیر اسے لکھے ہوئے کو مٹا نہیں سکتی۔ اگر موت آنی ہے تو 1000 تدبیروں کے باوجود آ کر رہے گی، اور اگر اس کا وقت نہیں آیا تو انسان جس قدر بد احتیاطی چاہے کر لے، اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ لیکن یہ تصور قرآن کی منشا کے خلاف ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر شخص جو پیدا ہوا ہے اسے موت ضرور آئے گی، لیکن اس نے یہ کہیں نہیں بتایا کہ موت کب آئے گی۔ اس لیے ہر شخص کی موت کا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ مر جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے قانون نے ہر چیز کے اثرات کے اندازے مقرر کر دیے ہیں۔ آگ کے سامنے ہاتھ رکھو تو وہ سردی کے موسم میں خوشگوار گرمی پہنچائے گی، لیکن اگر اس کے اندر ہاتھ ڈال دو تو ہاتھ جل جائے گا۔ پانی کا ایک گلاس ہو تو وہ زندگی عطا کرے گا، لیکن جب اسی پانی میں ڈوب جاؤ تو اس سے موت واقع ہو جائے گی۔ سنکھیا کی بوندیں طبی اصولوں کے مطابق کھاؤ تو وہ کئی امراض کو فائدہ دے گا، لیکن اگر اس کی ڈلی نگل جاؤ تو اس سے ہلاکت واقع ہو جائے گی۔ یہ ان اشیاء کے پیمانے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسی طرح موت کے پیمانے مقرر کر دیے ہیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کے پیمانے مقرر کر دیے ہیں۔
56/60۔ یہ پیمانے ایسے قوانین کے مطابق متعین ہوئے ہیں جن میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اسی چیز کو قرآن نے دوسرے مقامات پر کتاب معجل کہا ہے۔ کتاب کے معنی قانون کے ہیں اور معجل کے معنی مقرر کردہ، یعنی یہ خدا کا مقرر کردہ قانون ہے کہ فلاں چیز سے ہلاکت ہوگی اور فلاں سے زندگی ملے گی۔ اس کے بعد قرآن نے کہہ دیا کہ یاد رکھو، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکات، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر موت کا وقت پہلے سے مقرر ہوتا تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہی وہ حکم ہے جس کی روشنی میں خودکشی جرم قرار پا جاتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ خودکشی کی ایک صورت تو وہ ہے جس میں انسان اپنا خاتمہ چند لمحوں میں کر لیتا ہے، لیکن اس کی دوسری شکل وہ بھی ہے جس میں انسان آہستہ آہستہ خودکشی کرتا ہے۔ مثلاً اگر تپیدق کا مریض اپنی صحت اور بیماری کے علاج سے لاپرواہی برتتا ہے تو وہ تدریجی خودکشی کرتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ قرآن علم و طب کی کتاب نہیں کہ وہ انسانی امراض اور ان کے علاج سے بحث کرے، لیکن اس کے باوجود اس نے ایسے اشارات دے دیے ہیں جن سے توجہ اس طرف منتب ہو جاتی ہے کہ ایسے کاموں سے اجتناب برتنا چاہیے جن سے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور جب امراض پیدا ہوں تو ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے جن سے شفا ملتی ہے۔ مثلاً اس نے ایک عام اصول بیان کیا ہے، کولو واشربو ولا تسرفو، 7/31، کھاؤ پیو لیکن زیادتی نہ کرو۔ یہ صحت کا بنیادی اصول ہے۔ دوسری طرف مثلاً شہد سے متعلق کہا ہے کہ فی شفاء للناس، 16/69، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر موت اور مرض کو ایک مقررہ وقت پر آنا ہے جس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی تو پرہیز اور علاج سے متعلق ان ہدایات کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ قرآن کہتا یہ ہے کہ مرض اور موت کے لیے قانون مقرر ہیں، یہ چیزیں انہی قوانین کے مطابق جاتی ہیں، لہٰذا ایک خاص قانون کے مطابق عمر گھٹ جاتی ہے اور دوسرے قانون کے مطابق عمر بڑھ جاتی ہے۔ سورہ فاتر میں اس کی تصریح موجود ہے جہاں فرمایا کہ وما یعمر من معمر ولا ینقص من عمرہ الا فی کتاب، 35/11، نہ کسی کی عمر بڑھتی ہے اور نہ گھٹتی ہے مگر قانون کے مطابق۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ قانون کے مطابق عمر لمبی ہوتی ہے اور قانون ہی کے مطابق کم ہوتی ہے، اور قانون یہ ہے کہ بے احتیاطی سے عمر کم ہوتی ہے اور احتیاط سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ سطور بالا میں ہم نے عمر گھٹنے اور عمر بڑھنے کے الفاظ رواج عامہ کے مطابق استعمال کیے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے گھٹنے اور بڑھنے کے الفاظ صرف اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں جب پہلے عمر کو متعین شدہ فرض کر لیا جائے، لیکن جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے عمر کے متعین ہونے کا تصور ہی صحیح نہیں ہے۔ جسم کی مشینری خدا کے مقرر کردہ قانون کے مطابق چلتی ہے اور اس قانون کی خلاف ورزی سے رک جاتی ہے۔ انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو خدا کے قانون کی خلاف ورزی بھی کر سکتا ہے۔ اسی قانون کی خلاف ورزی سے یہ مشین چلنے سے رک جاتی ہے، کبھی بتدریج اور کبھی یک لخت۔ اب یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ جی چاہے تو اس قانون کی خلاف ورزی سے اس چلتی گاڑی کو روک دے اور جی چاہے تو ان قوانین کے اتباع سے عمر طبی تک پہنچ جائے۔ یاد رکھیے موت کا وقت مقرر نہیں، قانون مقرر ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ صدقات و خیرات سے بیماری رفع ہو سکتی ہے اور موت ٹل سکتی ہے یا نہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ جسم کی مشینری خدا کے طبعی قوانین کے مطابق چلتی ہے، اس پر غیر طبعی افعال کا براہ راست اثر نہیں ہوتا۔ البتہ صدقہ و خیرات وغیرہ غیر طبعی افعال کا اثر مریض پر نفسیاتی طور پر ہوتا ہے، اور نفسیاتی اثر سائیکولوجیکل سے مریض کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے، جس سے بیماری کے رفع ہونے میں مدد ملتی ہے۔ یہ نفسیاتی اثر عقیدے کے ماتحت ہوتا ہے، اگر عقیدہ نہ رہے تو پھر اس کا اثر بھی نہیں رہتا۔ ہمیں قرآن سے اس عقیدے کی کوئی سند نہیں ملتی۔ یہ عقیدہ جھاڑ پھونک گنڈے تعویذ کے عقائد کے قبیل سے ہے جو انسان کے دور سحر میجک ایج کی یادگار ہے۔ قرآن ان
توہم پرستیوں سے بہت بلند ہے۔ وہ عقل و بصیرت اور قوانین و ضوابط سے بات کرتا ہے، نفسیاتی فریب کے الجھاؤ میں نہیں الجھتا۔ 1953 امام مہدی کا مذہب۔ ایک صاحب کراچی سے دریافت کرتے ہیں، شیعہ حضرات بھی امام مہدی کی آمد کے منتظر ہیں اور سنی بھی۔ سوال یہ ہے کہ امام مہدی سنی ہوں گے یا شیعہ؟ طلوع اسلام۔ آپ کو یہ کہانی ذرا پیچھے سے شروع کرنی چاہیے تھی۔ صرف شیعہ اور سنی ہی نہیں، دنیا کے تمام اہل مذاہب ایک آنے والے کے منتظر ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا عقیدہ ہے کہ یہ آنے والا آخری زمانہ قیامت کے قریب آئے گا اور ان کے مذہب کو باقی تمام مذاہب پر غالب کر کے ان کے تسلط کو قائم کر دے گا۔ ہندو کلنکی اوتار کے منتظر ہیں جو ان کے نزدیک ویدک دھرم کو غالب کرے گا۔ بدھ مہاتما بدھ کے متیہ اوتار کے منتظر ہیں جو بدھ مت کو تمام مذاہب پر غالب کرے گا۔ جینی آخری مہادیر کے منتظر ہیں جن کے ہاتھ جین مت کو غلبہ ہوگا۔ مجوسی متیرا کے آنے کے منتظر ہیں جو زرتشتی مذہب کے غلبہ و تسلط کا حامل ہوگا۔ یہودی ایک آخری اسرائیلی نبی کے منتظر ہیں جو بنی اسرائیل کو تمام اقوام پر غالب کر دے گا۔ عیسائی حضرت مسیح کی آمد کے منتظر ہیں جن سے ساری دنیا میں عیسائیت کا تسلط غالب آ جائے گا۔ اسی طرح مسلمان بھی ایک مہدی کے منتظر ہیں جن سے اسلام کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے گا۔ اب سوچیں کہ یہ سب آنے والے قیامت کے قریب یعنی ایک ہی زمانے میں دنیا میں آئیں گے اور ہر ایک کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ دوسرے مذاہب کو مغلوب کرے اور اپنے مذہب کو غالب۔ ذرا تصور میں لائیے کہ اس وقت دنیا کا نقشہ کیا ہوگا۔ کیا ان کے ہاتھوں قیامت سے پہلے ہی قیامت برپا نہیں ہو جائے گی؟ اس کے بعد مسلمانوں کو لیجئے، شیعہ حضرات اس انتظار میں ہیں کہ امام آخر الزماں تشریف لائیں گے اور اپنے شیعیوں کو تمام مسلمانوں پر غالب کریں گے اور ان کی حکومت قائم کریں گے۔ یہی نہیں بلکہ ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ سنیوں کے تینوں خلیفوں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پھر دنیا میں بلائیں گے اور انہیں قتل کریں گے۔ اسے رجعت کا عقیدہ کہتے ہیں۔ دوسری طرف امام آخر الزماں کی آمد کے سنی بھی منتظر ہیں۔ وہ لامحالہ سنیوں کے اسلام ہی کو غالب کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ سنیوں کے کس فرقے کے اسلام کو غالب کریں گے، اہل فقہ کے یا اہل حدیث کے؟ اور پھر فقہ والوں میں سے حنفیوں کے یا شافعیوں کے، حنبلیوں کے یا مالکیوں کے؟ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے، ان کی بابت تو حضرت مجدد علیہ ثانی نے حضرت خضر سے بحالت کشف معلوم کر لیا تھا کہ وہ حنفی المذہب ہوں گے۔ چنانچہ وہ اپنے مکتوبات کی جلد سوم میں لکھتے ہیں کہ حضرت خضر نے انہیں بتایا کہ اگر بالفرض درائیں امت پیغمبر مبعوث باشد موافق فقہ حنفی عمل بھی کرد، دری وقت حقیقت سخن حضرت خواجہ محمد پارسا قدس سرہ معلوم شد کہ حضرت عیسیٰ بعد از نزول بمذہب امام ابو حنیفہ عمل خواہد کرد۔ اور چونکہ یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی مطابقت کریں گے، اس لیے ظاہر ہے کہ امام مہدی کا مذہب بھی حنفی ہوگا۔ لیکن دوسری طرف شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں کہ امام مہدی ظاہر ہوں گے تو فقہا خصوصیت سے ان کی مخالفت کریں گے۔ اس سے مترشح ہوتا ہے کہ ابن عربی کے خیال کے مطابق امام مہدی اہل طریقت میں سے ہوں گے۔ دنیا کے دیگر مذاہب آنے والے کے متعلق جو عقیدہ جی میں آئے رکھیں، لیکن جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے وہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی آنے والے کا کوئی ذکر نہیں، نہ امام مہدی کا نہ حضرت عیسیٰ کا۔ حضرت عیسیٰ کی واپسی۔ دہران سے ایک صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کے متعلق ماہدن کے ساتھ کہلن آیا ہے جس کے معنی ہیں ادھیڑ عمر کے، تو بعض لوگ اس سے یہ دلیل لاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کر اپنی عمر کا باقی ماندہ حصہ یہاں گزاریں گے اور پھر وفات پائیں گے۔ قرآن اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ طلوع اسلام۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ کی زندہ آسمانوں پر چلے جانے اور دوبارہ آنے کا کوئی ذکر نہیں،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی سازشانہ تدبیروں سے بچ کر کسی اور طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے، جہاں انہوں نے عمر کا باقی حصہ گزارا تھا، یعنی وہ وہاں کہلن کی عمر تک پہنچ گئے تھے۔ کسی آنے والے کا تصور، وہ کوئی پرانا نبی ہو یا نیا مسیح ہو یا مہدی، قرآن کی کھلی ہوئی تعلیم کے خلاف اور ختم نبوت کے کی نقیض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور قرآن آخری کتاب ہے۔ رسول اللہ کے بعد امت مسلمہ کو اس کتاب کا وارث بنایا گیا ہے اور قرآنی نظام کو عملاً نافذ کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ مسلمانوں کی توجہ کو ملت اور نظام کے تصور سے ہٹا کر افراد کی طرف منتقل کر دینا عجم کی انہی سازشوں میں سے ایک سازش تھی، جس کی روح سے انہوں نے اس امت کو صراط مستقیم سے ہٹا کر دوسری راہوں پر ڈال دیا۔ ان کا دوبارہ صراط مستقیم پر آنا اپنے ہاں قرآنی نظام کو رائج کرنے سے ہوگا، نہ کہ کسی مزعومہ آنے والے کے ہاتھوں۔ آنے والوں کا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا 1955 عیسوی، بہائیت اور مرزائیت۔ لیکن عدم گنجائش کی وجہ سے بحث تشنہ تکمیل رہ گئی تھی۔ آپ غور کریں گے تو یہ حقیقت نمایاں طور پر آپ کے سامنے آ جائے گی کہ بہائیت اور مرزائیت قسم کی تحریکیں دراصل مایوسی کی پیدا کردہ ہیں، اور ایک آنے والے کا عقیدہ جسے مسلمانوں نے مجوسیوں سے مستعار لیا ہے، انہیں ہوا دینے کا موجب ہے۔ یوں تو مسلمانوں کا زوال ایک عرصے سے شروع ہو چکا تھا، لیکن گزشتہ 19ویں صدی میں مسلمانوں کے تمام ممالک اس قدر مصائب کا شکار ہو رہے تھے کہ ان کے سامنے نجات کا کوئی راستہ ہی نہیں رہا تھا۔ ان پہ ہم مصائب و نوائب سے چاروں طرف مایوسی پھیل رہی تھی۔ اس مایوسی سے یہ خیال پیدا ہوا کہ اسلام بحیثیت ایک زندہ مذہب کے ختم ہو چکا ہے، اب اس میں ابھرنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہی ہے۔ اب مسلمانوں کو ایک نئے مذہب کی ضرورت ہے، جس کے لیے ایک نئے ظہور کا وقت آ چکا ہے۔ یعنی بجائے مایوسی تھی مسلمانوں کی حالت، اور نتیجہ یہ اخذ کیا گیا کہ خود اسلام ہی بانجھ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ سے ایران میں مرزا علی محمد باب اور بہاء اللہ صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، اور پنجاب میں مرزا غلام احمد صاحب نے ایک نئے ظہور کا دعویٰ کر دیا۔ دنیا میں ہر دعوے کے لیے دلائل مل جاتے ہیں۔ ان حضرات نے تو پھر بھی نبوت اور مہدیت وغیرہ کے دعوے کیے تھے۔ لوگ خدا بننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس دعوے میں بہاء اللہ صاحب کا مسلک مرزا غلام احمد صاحب سے زیادہ صاف اور دیانت دارانہ تھا۔ بہاء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ ہر کتاب ایک متعین میعاد تک کے لیے ہوتی ہے، جب اس کی میعاد ختم ہو جاتی ہے تو وہ ریلوے کے پرانے ٹائم ٹیبل کی طرح منسوخ ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ ایک نئی کتاب لے لیتی ہے۔ قرآن کا دور معاذ اللہ ختم ہو گیا ہے، اب اس کی جگہ وہ کتاب آ گئی ہے جو مجھے ملی ہے۔ مرزا صاحب نے بھی دعویٰ تو ایسا ہی کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی کہا کہ میں نبی تو ہوں لیکن کوئی نئی کتاب نہیں لایا، حالانکہ نبی بلا کتاب کا تصور ہی بے معنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہم نے کہا ہے کہ بہاء اللہ صاحب کا دعویٰ مرزا صاحب کی نسبت زیادہ دیانت دارانہ تھا۔ بہاء اللہ صاحب نے قرآن کو منسوخ کر کے جو نیا دین پیش کیا تھا، اس کی اصولی تعلیم یہ ہے: حق کی آزادانہ تحقیق، وحدت انسانیہ، محبت اور اخوت۔ تمام مذاہب اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہیں، مذہب اور سائنس کے اعتبار سے عالمگیر امن، بین الاقوامی زبان، جبری تعلیم، بالخصوص عورتوں کے لیے مرد اور عورت کی مساوات، سب کے لیے کام، دولت اور غربت کی افراد کا مٹانا، خدا کی توحید، بحوالہ بہائی مذہب اور اسلام۔ مصنفہ SH قریشی۔ اور مرزا صاحب کی نبوت نے جو کچھ پیش کیا، اس کا مخلص تھا جہاد کی تنسیق اور وفات مسیح۔ مسلمان برسوں سے مرزا صاحب اور ان کی امت کے ساتھ مناظرے کرتے چلے آ رہے ہیں، جن میں ان کے دلائل کا رد پیش کیا جاتا ہے۔ اب شاید یہ سلسلہ بہائیت کے ساتھ شروع ہوگا، لیکن اصل سوال ان کے دلائل کا نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ آیا قرآن اپنی رہنمائی میں عاجز آ چکا ہے، یا اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ تمام نوع انسانی کی ہمیشہ کے لیے رہنمائی کر سکے۔
اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قرآن سے اب مزید رہنمائی نہیں مل سکتی تو اسے چاہیے جس جگہ سے نئی رہنمائی مل سکتی ہو وہاں چلا جائے، البتہ یہ سمجھ لے کہ اس کے بعد اس کا قرآن اور قرآن والوں کے ساتھ کوئی واسطہ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کافی ہے، اس کے لیے کسی نئے ضرور کے کسی دعوے اور اس دعوے کی کسی دلیل پر غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہائیوں کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ فنائے عالم کا عقیدہ غلط ہے، عالم اسی طرح سے رہے گا، لہٰذا قیامت کے معنی قوموں کا انقلاب ہے جو ایک نئے ظہور کے ہاتھوں رونما ہوتا ہے۔ فرض کیجئے کہ فنائے عالم کا عقیدہ غلط ہے، اور یہ بھی فرض کر لیجئے کہ قیامت سے مراد ایک عظیم الشان دنیاوی انقلاب ہے، تو جو شخص قرآن کی دوامی رہنمائی کا قائل ہے وہ کہتے گا کہ یہ عظیم الشان انقلاب قرآن ہی کے ذریعے رونما ہوگا۔ ان کی دوسری دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک مدت معین ہوتی ہے، مسلمانوں کی قوم کی مدت ختم ہو گئی ہے، اس لیے اب ایک نئی قوم اٹھے گی۔ فرض کیجئے کہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ جو قوم تاریخ میں مسلمانوں کے نام سے متعارف چلی آ رہی ہے اس کی مدت ختم ہو چکی ہے، تو جو شخص قرآن کی ابدیت کا قائل ہے وہ کہے گا کہ اس کے بعد ایک اور قوم جو ابھی تک مسلمان نہیں اٹھے گی اور اسی قرآن سے ایک نیا انقلاب پیدا کر دے گی۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف علامہ اقبال نے ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے کہ محفل ماں بے مائے و بے ساقی است، ساز قرآن را نوا باقی است، زخمائے ماں بے اثر افتاد گر، آسماں دار و ہزار و زخم در، ذکر حق از امتا آمد غنی، آج زمان و از مکہ آمد غنی، ذکر حق از ذکر ہر ذاکر جدا است، احتیاج روم و شام اور اورا کجاست، حق اگر از پیش ما بردار دش، پیش قوم دیگرے بگزار دش، از مسلمان دید تقلید و زن، ہر زماں جانم بلازد در بدن، ترسم از روزے کے محروش کنند، آتش خود بر دل دیگر زنند۔ ہمارا چونکہ ایمان ہے اور اللہ وجہ البصیرت ایمان کے قرآن تمام نوع انسان کے لیے ہمیشہ تک کے لیے کامل رہنمائی دینے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے، اس لیے ہم کسی بہائی اور کسی مرزائی کی دلیل پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ ہاں، یہ مسائل کہ عالم فنا آمادہ ہے یا نہیں، قیامت کا صحیح مفہوم کیا ہے، اجل امت کا قرآنی مطلب کیا ہے، علمی بحث مباحث ہیں جن پر اندر ضرورت گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اس سلسلے میں نہیں کہ ان مسائل کا کوئی تعلق کسی نئے ظہور کی آمد سے ہے۔ رسول اللہ کے بعد کسی اور ظہور کا تصور بھی ہمارے نزدیک توہین رسالت ہے، جسے رسالت محمدیہ پر ایمان کے بعد قطعاً برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ 1955 عیسوی پاکستان میں پیری مریدی۔ جہلم سے ایک صاحب دریافت فرماتے ہیں کہ پاکستان میں پیری مریدی کا بہت زور ہو گیا ہے، جوہلا میں ہی نہیں بلکہ اچھے خاصے پڑھے لکھے طبقے میں بھی۔ اس کی وجہ کیا ہے اور علاج کیا ہے؟ طلوع اسلام۔ پیری مریدی کی نفسیات پر غور کیا جائے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ پاکستان میں اس کا زور کیوں ہو گیا ہے۔ جو قوم قانون کی پابند ہو اسے غیر قانونی سہارے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ قانون میں قوانین فطرت، وحی کے متعین کردہ قوانین انسانیت اور مملکت کے معاشرتی قوانین سب آ جاتے ہیں۔ مثلاً جو شخص جسم سے متعلق طبعی قوانین پر یقین رکھتا ہے وہ اگر بیمار ہوتا ہے تو حکیم یا ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ روحانی عاملوں کی طرف وہی جاتا ہے جسے ان قوانین کا علم یا ان پر یقین نہ ہو۔ دین کا مدار قانون مکافات عمل پر ہے، یعنی ہر عمل اپنا نتیجہ مرتب کرتا ہے اور کوئی قوت اس نتیجے کو بدل نہیں سکتی۔ جو شخص دین کی اس بنیادی حقیقت پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی ان آثروں کی تلاش نہیں کرتا جو قانون مکافات کے خلاف نتائج برآمد کر دینے کے مدعی ہوں۔ وہ عمل کرتا ہے اور اس کے نتیجے کا منتظر رہتا ہے۔ جس معاشرے کا نظم و نسق قانون کے مطابق طے پاتا ہو اس میں جو شخص قانون کا اتباع کرتا ہے اسے کسی قسم کا خطرہ نہیں رہتا۔
جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ سزا پاتا ہے۔ غیر قانونی سہاروں کی کسی کو ضرورت نہیں پڑتی، خواہ وہ رشوت یا سفارش کی شکل میں ہوں، اور خواہ پیروں فقیروں کی دعا یا نظر و نیاز کی صورت میں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں گزشتہ 10 سال تک لاقانونیت کا دور دورہ رہا ہے، اس لیے یہاں کے رہنے والے غیر قانونی سہاروں کے عادی ہو گئے۔ مثلاً اگر کسی شخص نے کوئی کاروبار شروع کیا تو اس نے یہ نہیں پوچھا کہ اسے قاعدے اور قانون کے مطابق کیا کرنا اور کیا کمانا چاہیے، اس نے معلوم کرنا یہ شروع کیا کہ کون کون سے غیر قانونی ذرائع اختیار کیے جائیں، کسے رشوت دی جائے اور کس تک سفارش پہنچائی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوٹ مچائی جا سکے۔ اس کے لیے اگر 1000 روپیہ رشوت کے دیے تو 10 روپے پی صاحب کی بھی نظر کر دیے تاکہ وہ بھی اس مہم میں اس کی مدد کرے۔ پھر اگر پکڑے گئے تو جہاں 2000 روپیہ پولیس یا عدالت تک پہنچایا، 100 روپیہ روحانی آسروں پر بھی خرچ کر دیا تاکہ ان کی مدد سے اس بلا سے نجات مل جائے۔ یا اگر کوئی شخص خلاف قاعدہ ملازمت میں ترقی کرنا چاہتا ہے تو ایک طرف وہ افسر بالا تک سفارشیں اور رشوتیں پہنچاتا ہے اور دوسری طرف نظر نیاز مانتا تاکہ ان ذرائع سے کامیابی ہو جائے۔ مختصراً یہ کہ جب انسان خلاف قانون روش زندگی اختیار کر لے تو اپنے آپ پر اعتماد، سیلف کانفیڈنس باقی نہیں رہتا، اور جب خود اعتمادی نہ رہے تو پھر روحانی سہاروں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا، محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا، ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات۔ قانون کا پابند اپنی قوت بازو اور قانون کی محکومیت پر بھروسہ رکھتا ہے، اسے اس قسم کے نفسیاتی سائیکولوجیکل سہاروں یا بالفاظ دیگر فریب نفس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن نے جہاں میسرہ سے منع فرمایا ہے تو اس کی لم بھی یہی ہے۔ میسرہ کے عام معنی جوا کیے جاتے ہیں، در حقیقت اس سے مراد ایسی دولت ہے جو آسانی سے ہاتھ آ جائے۔ یسر بائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں بھی آسان کام کے لیے کہتے ہیں کہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ جو دولت قاعدے اور قانون کے خلاف محنت و مشقت کے بغیر نہایت آسانی سے ہاتھ آ جائے وہ میسرہ ہے۔ گزشتہ 10 سال ہماری قوم کا بیشتر طبقہ اسی طرح دولت حاصل کرنے میں مصروف رہا اور اس کا اس طرح عادی ہو گیا کہ قاعدے اور قانون کے مطابق محنت و مشقت سے روٹی کمانا اس کے لیے مصیبت بن گیا۔ اس قسم کی میسرہ کی کمائی کے لیے انسان نفسیاتی سہاروں کا محتاج ہوتا ہے۔ علاوہ بری ناجائز طریقوں سے دولت کمانے کے بعد دل میں ایک خلش بھی پیدا ہوتی ہے، اسے سوسائٹی کا ڈر یا کہیے یا بچپن سے دل میں پڑے ہوئے خیالات کا نتیجہ۔ بہرحال ایک خلش ضرور پیدا ہوتی ہے، اگرچہ رفتہ رفتہ اس کا احساس بھی مٹ جاتا ہے۔ اس خلش کی طرف سے اطمینان حاصل کرنے کے لیے بھی انسان کو فریب نفس کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ یہ مقصد پیروں فقیروں کی دعاؤں اور منتوں اور نیازوں سے حاصل ہو جاتا ہے۔ پیر ہر مصیبت کے وقت کام آنے اور آخرت میں نجات دلانے کا ضامن ہوتا ہے۔ جو اس کا دامن تھام لے وہ ہر بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کی نظروں میں نیکوکار اور بدکار میں کوئی تمیز نہیں ہوتی، بلکہ جو زیادہ گناہ گار یعنی مجرم اور بد کردار ہو وہ اس کی نگاہوں میں زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بد کرداروں کے طبقے عام طور پر پیر پرست ہوتے ہیں۔ اس کا تصور ان لوگوں کو نفسیاتی کشمکش سے نجات دلا کر اطمینان قلب کا موجب بنانا ہوتا ہے۔ یہ ہیں مختصراً وہ وجوہات جن کی بنا پر پاکستان میں پیر پرستی کا زیادہ زور ہو گیا ہے۔ اب رہا اس کا علاج، سو مرض کی تشخیص کے بعد علاج بآسانی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یعنی جہاں تک طبعی قوانین طبعی سے ناواقفیت جہالت کی بنا پر پیر پرستی اور قبر پرستی کا تعلق ہے، اس کا علاج سائنس کی تعلیم کا عام کرنا ہے، اس سے توہم پرستیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ جہاں تک مذہب کے معاملے میں پیر پرستی کا تعلق ہے، اس کا علاج قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنا ہے، اس سے خدا کا محکم اور اٹل قانون مکافات اس طرح بے نقاب ہو کر سامنے آ جاتا ہے کہ انسان نفسیاتی کشمکش میں مبتلا ہی نہیں ہوتا۔ قرآن اپنے آپ کو شفاء لما فی الصدور کہتا ہے، 10/57۔ جہاں تک دنیاوی معاملات کے لیے روحانی سہاروں کا تعلق ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشرے میں قانون کا سکہ اس طرح سے رواں ہو کہ اس کی اطاعت کرنے والے کو کسی قسم کا خوف اور حزن نہ رہے
اور اس کی خلاف ورزی کرے اسے کوئی قوت پاداش عمل سے بچا نہ سکے۔ نیز اس معاشرے میں خدا کا متعین کردہ نظام ربوبیت اس انداز سے قائم کر دیا جائے کہ مملکت کا کوئی فرد اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے اور فاضلہ دولت کسی کے پاس جمع نہ ہونے پائے۔ نظام خداوندی کی یہ وہ زندہ کرامات ہیں جنہیں آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد انسان کو کسی وہمی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ تھی مرض کی تشخیص اور یہ ہے اس کا علاج۔ 1959 متفرق سوالات۔ گجرات کے ایک صاحب کا حسب ذیل خط موصول ہوا ہے۔ چند موٹے موٹے اختلافی مسائل کے متعلق جناب کی رائے سے مستفید ہونے کی آج کل کے زمانے کے حالات میں از حد ضرورت ہے۔ اس لیے استدعا ہے کہ ان کے سلسلے میں قرآن مجید کی روشنی میں ان کے جوابات اپنے مؤخر رسالے میں دے کر مشکور فرما دیں تاکہ جملہ مسلمانان پاکستان ان سے فیضیاب ہو سکیں، چونکہ جناب کو قرآن مجید پر کامل عبور ہے، اس لیے یہ تکلیف دی ہے۔ سود کا لینا دینا ازرو قرآن مجید حرام مطلق ہے۔ اس کی کوئی تعویل قرآن مجید میں نہیں ہے کہ فلاں قسم کا جائز ہے۔ موجودہ زمانے میں کاروبار تجارت کا دار و مدار سود پر ہے۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ نمبر 2، زکوٰۃ کے علاوہ دیگر ٹیکس جو حکومت لوگوں سے لیتی ہے، ان کے جواز یا عدم جواز کے بارے میں جناب کی کیا رائے ہے؟ کیا دیگر مروجہ ٹیکسوں کی موجودگی میں زکوٰۃ کو نظر انداز کر دینا چاہیے یا زکوٰۃ کو بحال رکھ کر ان کو نظر انداز کرنا مناسب ہوگا؟ وقف الاولاد کا مروجہ قانون قرآن مجید کی کس آیت یا حکم کے ماتحت ہے؟ اگر یہ قانون غیر از قرآن ہے تو یہ کیوں منسوخ نہ ہونا چاہیے؟ جس کی روح سے جائیدادیں قیامت تک ایک خاص گروہ کی تحویل میں دی جاتی ہیں جن کو ان کی فروخت کی بھی اجازت نہیں اور آمدنی بکثرت حصہ داروں میں بٹ کر آہستہ آہستہ بالکل معدوم ہو جاتی ہے۔ حق شفا کا قانون قرآن مجید کے کس حکم کے ماتحت جاری ہے جس کی وجہ سے مالک جائیداد اپنی جائیداد کی پوری قیمت وصول نہیں کر سکتا بلکہ شفا کے مرضی کے تابع ہو جاتا ہے یا سودا کرتے وقت ناجائز طور پر بخوف حق شفا اس کی قیمت حد سے زیادہ فرضی طور پر لکھواتا ہے؟ کیا اس قانون کی وجہ سے مالک جائیداد کے آزادانہ حق کے فروخت میں دست اندازی آرزوئے قرآن مجید جائز ہے؟ اس کا مفاد کیا ہے؟ قانون وراثت میں ایک مالک کو اپنی پوری جائیداد کے متعلق انصاف سے اپنے لواحقین میں جس میں ماں باپ بھی شریک ہیں پورے مال کے متعلق وصیت کرنے کا کیوں حق حاصل نہیں بلکہ کسی ایسے شخص کو جس نے اس کی خدمت کی ہو وصیت میں کیوں شامل نہیں کر سکتا بجائے ان رشتہ داروں یا تعلق داروں کے جنہوں نے عمر بھر اس کو چین نہ لینے دیا ہو مگر اس کی موت کے بعد اس کی جائیداد کے وارث بن جاتے ہیں؟ وصیت کا حق از روئے قرآن مجید سب سے اول مالک کو حاصل ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور جب اس کی وصیت پوری ہو چکے اور جو کچھ باقی بچ رہے اس کی تقسیم وارثان میں مطابق تجویز و حکم قرآن ہونی مناسب ہے۔ جناب کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ حلالہ کا جو قانون قرآن مجید میں ہے اس سے پایا جاتا ہے کہ ایک خاوند اگر اپنی بیوی کو بدچلنی کے شک پر طلاق دے دے تو وہ اگر اپنے آشنا سے جس کی وجہ سے اس کے پہلے خاوند نے اسے طلاق دی ہے نکاح کر سکتی ہے اور اس شک کو یقین کا درجہ دے کر مطلقہ ہو جانے پر پھر پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ کیا ایسا ہونا اخلاقاً درست اور روا ہے؟ رائے عالی سے مستفید فرما دیں۔ کوئی تعویل خلاف قرآن نہ پیش کی جاوے۔ لڑکیوں کو لڑکوں سے وراثت میں نصف حصہ کس بنا پر تجویز کیا گیا ہے؟ در آن حال یہ کہ لڑکیاں اور لڑکے پیدائش اور پرورش کے لحاظ سے ماں باپ کی نظر اور سلوک میں یکساں درجہ رکھتے ہیں۔ جب لڑکیاں بھی اپنے والدین کی جائیداد میں حق دار قرار دی جاویں تو ان کے نکاح اور شادی کے وقت ان کو جہیز کس بنا پر دینا لازمی قرار دیا گیا ہے؟
نیز جہیز کی کوئی حد کیوں مقرر نہیں کی گئی ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت خرابی پیدا ہو رہی ہے، بلکہ جہیز میں کمی اکثر حالات میں مانع نکاح ثابت ہوئی؟ اس بارے میں جناب کی کیا رائے ہے؟ نیک مسلمان کو اپنی جائز منکوحہ بیوی کے علاوہ ایک لونڈی بطور زوجہ بلا نکاح رکھنے کی اجازت ہے، اس کا کیا مفاد ہے؟ واضح فرما کر مشکور فرمائیں۔ ازروئے قرآن مجید جب مسلمان مرد باوجود لاکھ کوشش کے دو بیویوں کے درمیان انصاف اور عدل نہیں کر سکتے تو پھر ان کو ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی کیوں ایک ناممکن امر کی موجودگی میں اجازت دی گئی ہے، اور اس فعل میں کیا فائدہ مضمر ہے؟ واضح فرما کر مشکور کریں۔ جب نبی اکرم نے 11 بیویاں اپنے نکاح میں رکھی تو عام مسلمانوں کو فقط 4 کی ہی اجازت دی گئی۔ ملا کہتا ہے کہ 4 کی تعداد مقرر ہونے سے پہلے پیغمبر نے ایسا کیا تھا اور بعد میں 4 کی حد مقرر ہوئی۔ اس کا ثبوت کہاں ہے کہ وہ حکم پہلے نازل ہوا اور 4 بعد میں؟ مہربانی فرما کر اس پر مفصل روشنی ڈالیں۔ جب منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے کسی ایک مرد کو حق نکاح حاصل ہے تو منہ بولی ماؤں سے کیوں ان کا حق نکاح باقی نہیں رکھا گیا جیسا کہ نبی کی بیویوں کے بارے میں ہے؟ حالانکہ نبی کی بیویاں بھی مسلمانوں کی احتراماً مائیں قرار دی گئی ہیں۔ اصلی مائیں تو ان کی بھی وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد بار آتا ہے کہ اہل کتاب یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاتھ میں کتب الہی ہیں، وہ ان کی تصدیق کرتا ہے۔ دران حال یہ کہ ان کتب کو قرآن مجید محرف قرار دیتا ہے اور ان کے احکام کو ناقابل اتباع قرار دیتا ہے، پھر اس کی تصدیق کا کیا حاصل؟ حج کی تقریب پر جو لاکھوں جانور ذبح بطور قربانی ذبح کر کے ان کا گوشت زمین میں دفن کیا جاتا ہے، کیا یہ صریح طور پر اسراف کے تحت نہیں؟ اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ خدا کو ان کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تقویٰ، یعنی ان جانوروں کی قیمت جو ادا کی جاتی ہے وہ بمنزلہ تقویٰ کے ہے، کیونکہ در حقیقت جانوروں کے قربان ہونے کا درد تو ان کو ہی ہوتا ہے جو ذبح ہو جاتے ہیں۔ قربانی کرنے والوں کو تو جو روپیہ وہ خرچ کرتے ہیں اس کا ہی رنج یا تکلیف ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور خدا ان کو دوست نہیں رکھتا۔ ہر ایک حاجی جو حج کر کے آتا ہے وہ ایمانداری سے اس امر کی گواہی دے سکتا ہے کہ ان جانوروں کا گوشت ضائع جاتا ہے اور کم انسانوں کے کام آتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ممالک میں مسلمانوں کے اپنے شہروں اور گاؤں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس تقریب پر بلا ضرورت جانور ذبح کیے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے گوشت مہنگا ہی نہیں ہو رہا ہے بلکہ کھانے والوں کے لیے بلحاظ اصول حفظان صحت نہایت برا اثر پڑتا ہے۔ مگر پھر بھی اس فضول خرچی کو نہ صرف جاری ہی رکھا جا رہا ہے بلکہ ایسا کرنے والوں کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کیا یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ اس قسم کی قربانی کی بجائے اس کی قیمت قربانی کرنے والوں سے لے کر رفع عامہ کے کاموں پر خرچ کی جاوے؟ اس بارے میں اپنی رائے عالی سے مستفید فرما دیں۔ مذکورہ بالا سوالات کے جواب موصول ہو جانے پر باقی ماندہ دیگر مسائل پر جو اختلاف کا باعث بنے ہوئے ہیں مزید گزارش کی جاوے گی۔ والسلام۔ ان سوالات میں سے بیشتر کے متعلق اس سے پہلے تفصیل سے لکھا جا چکا ہے، ان کا مختصر جواب درج ذیل ہے۔ جواب نمبر 1، قرآن کریم کے روح سے جو کچھ محنت سے کمایا جائے وہ جائز ہے، اور جو محض سرمایہ لگا کر زائد وصول کیا جائے وہ ناجائز ہے۔ اس اعتبار سے صرف سود ہی ناجائز نہیں قرار پاتا، خواہ بینک کا ہو یا کسی اور قسم کا، بلکہ اور بھی بہت کچھ ناجائز قرار پاتا ہے جسے آج کل عام طور پر جائز سمجھا جاتا ہے اور جس کے متعلق دریافت کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ اصل یہ ہے کہ دنیا کا موجودہ معاشی نظام غیر قرآنی ہے، اس لیے سوال اس کی بعض شکوں کے متعلق نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کے معاشی نظام میں زائد از ضرورت دولت کسی کے پاس نہیں رہتی، اس لیے سرمایہ پر کچھ وصول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری طرف اس نظام میں کسی کی کوئی ضرورت رکی نہیں رہتی، اس لیے کوئی فرد کسی دوسرے فرد کا محتاج و دست نگر نہیں ہوتا۔
اس نظام میں بینکوں کا کاروبار بھی آج سے مختلف ہوگا اور تجارت کا نہج بھی مختلف۔ جواب نمبر 2، اسلامی حکومت نوع انسان کی نشو و نما کے لیے جو کچھ افراد مملکت سے لیتی ہے اور اسے نوع انسانی کی نشو و نما کے لیے صرف کرتی ہے، قرآن کی اصطلاح میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ اسلامی حکومت زکوٰۃ دیتی ہے، 22/41، یعنی نوع انسانی کی نشو و نما کا سامان باہم پہنچاتی ہے۔ جب اسلامی حکومت نہ ہو تو زکوٰۃ کی حیثیت محض خیرات کی رہ جاتی ہے اور حکومت کے ٹیکس اپنی جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ واضح رہے کہ زکوٰۃ کے نصاب یا شرح وغیرہ کا ذکر قرآن کریم میں نہیں، قرآن کی روح سے تو مسلمان کی ساری فاضلہ دولت زکوٰۃ کے لیے وقف ہونی چاہیے، 2/219۔ جواب نمبر 3، وقف علی الاولاد، تو ایک طرف قرآن کریم کی روح سے سرے سے وقف ہی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وقف سے مرنے والا قیامت تک زندہ انسانوں کو اپنے منشا اور حکم کا پابند کر دیتا ہے، اور چونکہ مرنے کے بعد اسے خود اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی بھی قدرت نہیں رہتی، اس لیے حالات کا تقاضا کچھ ہی کیوں نہ ہو، وقت کا فیصلہ اٹل اور ناقابل تغیر تبدل رہتا ہے۔ قرآن ایسی پوزیشن کو کب روا رکھ سکتا ہے؟ اس کے نزدیک مردہ بدست زندہ ہوتا ہے، زندہ بدست مردہ نہیں ہوتا۔ جواب نمبر 4، حق شفا کا قانون قرآنی نہیں۔ جواب نمبر 5، قرآن کریم کی روح سے ہر شخص کو اپنے پورے مال میں وصیت کا حق ہے، اور وہ اپنی ثوابدید کے مطابق جس کے حق میں چاہے وصیت کر سکتا ہے۔ حق ہی نہیں بلکہ قرآن کریم بنص صریح وصیت کرنے کو فرض قرار دیتا ہے، اور جہاں وراثت کے حصوں کا ذکر کرتا ہے، واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ یہ تقسیم وصیت پوری کرنے اور متوفی کا قرض ادا کرنے کے بعد عمل میں آئے گی۔ یعنی جو حصے قرآن کریم میں مذکور ہیں ان کے مطابق تقسیم صرف اس وقت ہوگی جب کسی کی وصیت اس کے پورے ترکے کو محیط نہ ہو، یعنی کور نہ کرتی ہو، یا اتفاق سے کسی کو وصیت کرنے کا موقع نہ ملا ہو۔ جواب نمبر 6، قرآن کریم میں حلالہ کا کوئی قانون نہیں ہے۔ اس کا قانون یہ ہے کہ جب کسی میاں بیوی کی زندگی میں تیسری مرتبہ طلاق کی نوبت آ جائے، یعنی ان میں ایک مرتبہ طلاق ہوئی اور انہوں نے پھر آپس میں نکاح کر لیا، پھر دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، اب اگر تیسری مرتبہ طلاق ہوگی تو ان کا باہمی نکاح نہیں ہو سکے گا، البتہ اگر ایسا ہو کہ متعلقہ عورت کسی دوسری جگہ نکاح کر لے اور اس کے بعد اسے طلاق مل جائے یا وہ بیوہ ہو جائے، تو ان سابقہ میاں بیوی کو اجازت ہے کہ اگر وہ بطیب خاطر باہمی رضامندی سے چاہیں تو آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ اس میں صرف اجازت ہے، مجبوری نہیں۔ تیسری طلاق تو ایک طرف، اگر یہ پہلی طلاق کے بعد بھی باہمی رضامندی سے آپس میں نکاح نہ کرنا چاہیں تو انہیں اس پر کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ جواب نمبر 7، ہم اس کی مصلحت یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی روح سے تقسیم کار یوں ہے کہ بال بچوں کی روزی مہیا کرنے کا ذمہ دار مرد ہے، اس لیے اسے زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی باپ دیکھے کہ حالات ایسے ہیں کہ بیٹی کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے تو وہ اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے، وہ سارے کا سارا مال بیٹی کو دے سکتا ہے۔ جواب نمبر 8، جہیز محض ایک رسم ہے، قرآن کریم میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ قرآن کریم کے روح سے کسی کو لونڈی رکھنے کی اجازت نہیں۔ اسلام نے غلامی کو یکسر ختم کر دیا ہے۔ جواب نمبر 9، قرآن کریم میں جن غلاموں اور لونڈیوں کا ذکر آتا ہے وہ ہیں جو زمانہ نزول قرآن کے وقت عربوں کے معاشرے میں موجود تھے۔ قرآن کریم نے انہیں آزاد کرا دیا یا رفتہ رفتہ معاشرے کا جز بنا دیا اور آئندہ کے لیے غلامی کا دروازہ بند کر دیا۔ جواب نمبر 10، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم کی روح سے ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت صرف اس صورت میں ہے جب بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سوال درپیش ہو، ورنہ اجازت نہیں۔ اب رہا عدل کا سوال، سو اس نے کہا ہے کہ جہاں تک مختلف بیویوں میں جذباتی مساوات کا سوال ہے، ایسا کرنا ناممکن ہے، اس لیے اس عدل کا تقاضا نہیں کیا جا سکتا۔
جس عدل کا تقاضا ہے وہ حسن معاشرت، سلوک اور برتاؤ کا عدل ہے، یہ ممکن ہے۔ جواب نمبر 11، قرآن کریم میں نبی اکرم کی ایک سے زیادہ ازواج مطہرات کا تو ذکر ہے، لیکن ان کی تعداد مذکور نہیں، نہ ہی ان کی تصریح ہے کہ بیک وقت حضور کے عقد میں کتنی ازواج مطہرات تھیں۔ اگر بیک وقت 4 سے زیادہ تھیں تو اسے تسلیم کرنا ہوگا کہ واقعہ 4 کی تحدید سے پہلے کا ہے۔ تاریخی واقعات کے متعلق اس اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نبی اکرم کی طرف منسوب کیا گیا ہو جو قرآن کریم کے خلاف ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ تاریخ کی غلطی ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی اکرم کا کوئی ارشاد گرامی یا عمل قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جواب نمبر 12، منہ بولی ماؤں سے نکاح کی ممانعت کہیں نہیں آئی۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی عورت کو جس سے قرآن کی روح سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے احتراماً ماں کہہ دے تو اس سے نکاح حرام نہیں ہو جاتا۔ اگر ایسا ہو تو سینکڑوں رشتے ناجائز قرار پا جائیں۔ مثلاً ہم چھوٹی لڑکیوں کو عام طور پر بیٹی کہہ کر پکارتے ہیں، برابر کی عورتوں کو بہن اور بڑی عورتوں کو ماں۔ اس سے وہ سچ مچ کی بیٹیاں، بہنیں اور مائیں نہیں ہو جاتی۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی شخص انہیں از خود اس قسم کا حقیقی درجہ دے کر ان سے عقد کا تصور نہ کرے۔ قانونی بندش اور چیز ہے اور اپنے آپ پر بندش عائد کر لینا اور۔ قرآن کریم نے خود اس کی وضاحت کر دی ہے کہ مثلاً بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں ہو جاتی، 58/2۔ نبی اکرم کی ازواج مطہرات سے نکاح کی ممانعت اس لیے نہیں کی گئی کہ وہ مومنین کی منہ بولی مائیں تھیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مومنین کی مائیں قرار دے دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ ان سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ اس خصوصی حکم کے تحت تھا جس کا اطلاق دوسری عورتوں پر نہیں ہو سکتا۔ خود قرآن کریم نے حضور کی ازواج مطہرات کے متعلق کہا ہے کہ تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، 33/6، 33/53 اور 33/32۔ اسلامی معاشرے میں جو پوزیشن نبی اکرم کی تھی اسے سامنے رکھا جائے تو اس خصوصی حکم کی علت بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ وہ پوزیشن نبی کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی اور نہ ہو سکتی تھی، نہ ہو سکتی ہے، نہ ہو سکے گی۔ اس لیے قرآن کریم کے بعض احکام حضور کے لیے خاص تھے، عام مومنین سے الگ۔ جواب نمبر 13، قرآن کریم نے اس کے لیے مصدق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب ان معنوں میں تصدیق کرنے والا نہیں جن معنوں میں ہم اسے بولتے ہیں۔ اس کے معنی ہیں سچ کر دکھانے والا۔ اہل کتاب کے چند دعا بھی تھے، کچھ آرزویں تھیں، آنے والے کا انتظار تھا تاکہ وہ خدا کی مرضی زمین پر پوری کرے، حق کا غلبہ ہو، باطل کو شکست ہو۔ یہ باتیں ان کی تحریف شدہ کتابوں میں بھی موجود تھیں۔ قرآن کریم نے ان سے کہا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، میں تمہارے دعاوی کو سچ کر دکھاؤں گا اور تمہاری آرزوؤں کو پورا کر دوں گا۔ وہ آنے والا آ گیا ہے، وہ ان سب باتوں کو عملاً سچ کر دکھائے گا۔ قرآن کے مصدق ہونے کا یہ مطلب ہے۔ تفصیل ان امور کی لغات القرآن باب ص ق میں ملے گی۔ جواب نمبر 14، قربانی کے متعلق ہم نے طلوع اسلام بابت 19 جولائی 1951 میں ایک خصوصی مقالہ شائع کیا تھا جس میں قرآن کریم کے نصوص صریحہ کی روح سے بتایا گیا تھا کہ جو کچھ اس زمن میں ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ منشاء قرآنی کے مطابق نہیں۔ طلوع اسلام کے خلاف جو آپ اس قدر شدید پروپیگنڈا دیکھ رہے ہیں اس کی ابتدا ہمارے اسی جرم سے ہوئی تھی۔ یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، لیکن اس سے قرآن کریم کی بیان کردہ حقیقت تو نہیں بدل سکتی۔ وہ بہرحال آشکارا ہو کر رہے گا۔ والسلام، اگست 1961۔